آسمان میں سورج کیوں لگائے؟ آسمان میں چاند کیوں لٹکائے؟ آسمان میں ستارے کیوں جگمگا رہے ہیں؟ یہ ایک عربی شعر ہے، ولد الہدا فالکائنات ضیا، ولد الہدا فالکائنات ضیا، ہمارے نبی پیدا ہوئے تو سارے کائنات میں روشنی پھیل گئی، ہمارے نبی پیدا ہوئے تو ساری کائنات میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ الذی خلق الانسان من طین لازب وخلق الجان من مارج من نار وهو الذي جعل نبينا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم افضل البشر وجعلنا امته والصلاة والسلام على خير البشر وعلى آله وأصحابه الكرام، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إني جاعل في الأرض خليفة، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ حضرات گرامی، تقریر کرنے سے پہلے میں واقعہ تو پورے تقریر میں بولوں گا، کیونکہ یہ سیرت نبوی کا ہی بیان ہوتا ہے۔ اس میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سیرت بیان کی جاتی ہے۔ اس میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کب دنیا میں تشریف لائے اور جب اس دنیا میں آئے تو کیا کیا کارنامے انجام دیے، اسی کو ہم سیرت بولتے ہیں۔ یعنی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کا بیان کیا ہوتا ہے؟ سیرت ہوتا ہے۔ اور ہم اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امتی ہے، اور ہمیں اپنی نبی کے بارے میں بالکل تو نہیں لیکن من وجہ، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بالکل کوئی جان ہی نہیں سکتا، اللہ کے سوا کوئی بالکل جان ہی نہیں سکتا، بالکل، کیونکہ اللہ کے سوا شعراء بہت پیدا ہوئے دنیا میں، شعراء بہت پیدا ہوئے، حضور کے زمانے میں بھی پیدا ہوئے، حضور کے بعد بھی۔ زیادہ دور نہ جائیے، ابھی 104 سال ہی ہو رہے لگ بھگ، غالباً اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمہ ہندوستان میں رہ کر جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعریف و توصیف کی، ہندوستان میں کسی شعرا نے بھی ان کا رتبہ نہ پایا، ان کی برابری نہ کر سکا۔ ابھی میں موضوع پہ نہیں آیا ہوں، بلکہ ابھی تو میں بولنے جا رہا ہوں کہ ابھی جو سیرت نبوی کو بیان کروں گا میں، تو اس سے پہلے ایک واقعہ سنیے کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی خود اپنی کتاب میں تحریر فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں کہاں گیا؟ مکہ حج کرنے تو نہیں گئے تھے غالباً، کیونکہ یہ ربیع الاول کا ہی مہینہ تھا، تو طواف کیا بولتے اس کو، عمرہ کے لیے گئے تھے۔ تو وہاں دیکھتے ہیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کا دن ہے، 12 ربیع الاول ہے۔ وہاں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جائے ولادت میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کا ذکر ہو رہا ہے، ورد ہو رہا ہے، لوگ مجمع بنائے آپ ہی لوگوں کی طرح وہاں بیٹھے ذکر و اذکار کر رہے ہیں۔ اسی اثناء میں دیکھتے ہیں کہ آسمان سے کچھ سفیدی نمودار ہوتی ہے، آسمان سے کچھ سفیدی نمودار ہوتی ہے، اور یہ ایسے نہیں ہے کہ اپنی عقل سے بیان نہیں کر رہے ہیں، آنکھوں دیکھا حال ہے، مشاہدہ ہے، خود دیکھ رہے ہیں کہ آسمان سے سفیدی نیچے اتر رہی ہے، اس کے بعد پھر وہ سفیدی اوپر جا رہی ہے۔ وہ احساس کرتے ہیں، انہیں خیال آتا ہے کہ اللہ نے اپنے فرشتوں کو بھیجا ہوگا اور یہ دیکھنے کے لیے کہ میرے نبی کی ولادت میں کون کون خوشی منا رہا ہے اور کون کون غم منا رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہے نا؟
تو یہ ہے، اگر آپ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی منانے کے لیے یہاں حاضر ہیں اور عقیدت کے ساتھ آئے ہیں اور سیرت نبوی کو سماعت کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، تو محبت کے ساتھ بیٹھیے، عقیدت کے ساتھ بیٹھیے۔ کیوں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی بھی جتنے بھی لوگ ہیں مجھ سے زیادہ محبوب نہیں ہو سکتا، وہ میرا محبوب نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنی اولاد، اپنی ماں، اپنے بیٹے سے زیادہ مجھے پیار نہ کرے، مجھے اپنی جان سے زیادہ قریب نہ سمجھے۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ ابھی میں نے آیت کریمہ کی تلاوت کی، انی جاعل فی الارض خلیفہ، ایک دم غور کیجئے گا اس میں۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں سے میں یہ بتانے جا رہا ہوں کہ اللہ نے یہ کائنات پیدا کی تھی، آسمان میں سورج کیوں لگائے، آسمان میں چاند کیوں لٹکائے، آسمان میں ستارے کیوں جگمگا رہے ہیں۔ یہ ایک عربی شعر ہے، ولد الہدی فالکائنات ضیا، ولد الہدی فالکائنات ضیا، ہمارے نبی پیدا ہوئے تو سارے کائنات میں روشنی پھیل گئی، ہمارے نبی پیدا ہوئے تو ساری کائنات میں روشنی پھیل گئی۔ تو دیکھیے انی جاعل فی الارض خلیفہ، یہ واقعہ ہے، لیکن غور کیجئے گا، سماعت کیجئے گا، تبھی آپ کو پورا ماجرا، پورا واقعہ سمجھ میں آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے مشورہ فرمایا۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے مشورہ فرما رہا ہے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، اے میرے فرشتوں میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے جا رہا ہوں۔ دیکھیے میں نا یہ تفسیر بالکل یہ نہیں کر رہا ہوں، یہ روایت نہیں، یہ حکایت ہے۔ حکایت کا مطلب ہوتا ہے کہ جو واقعہ ہوتا ہے اس میں الٹ پلٹ کر بولنے کو حکایت ہی بولتے ہیں۔ ہو بہو بولنا یہ روایت ہے، اگر ہو بہو سے ہٹ کر بولے تو یہ حکایت ہے۔ تو میں حکایت کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے، اے میرے فرشتوں ذرا بتاؤ زمین میں اپنا خلیفہ بنانے جا رہا ہوں۔ فرشتوں نے کہا، عرض کیا اے رب کائنات، ہم سب سے زیادہ عبادت تیری کرتے ہیں، ہم سے زیادہ عبادت تیری کوئی نہیں کرتا، میری زبان میں تمہارا ہی تسبیح رہتا ہے، تمہارے ہی نام کا ورد رہتا ہے، ہر وقت میں سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کے نعرے لگایا کرتا ہوں۔ اے رب کائنات، تو ہمیں چھوڑ کے کسی اور کو اپنا خلیفہ بنانے جا رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا، عالم ما لا تعلمون، کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اس بات کو یاد رکھیے گا، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ تب ہم بتائیں گے کہ جو ہم جانتے ہیں وہ تم نہیں جانتے۔ میں کس لیے آدم کو بنانے جا رہا ہوں تم نہیں جانتے۔ ارے میں آدم سے حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پیدا کروں گا۔ سبحان اللہ، جیسا سبحان اللہ۔ میں آدم کو بنا رہا ہوں لیکن میرا نائب محمد الرسول اللہ ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اعلم ما لا تعلمون، میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا، اے میرے فرشتوں آدم کا مجسمہ تیار کرو۔ فرشتوں نے اللہ کے حکم کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کا مجسمہ تیار کیا، اس میں روح ڈالی گئی، لیکن روح اندھیری کی باعث۔ بھائی ان کے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا۔ بالکل سبحان اللہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی روح میں، حضرت آدم علیہ السلام کی جسم میں روح ڈالا، لیکن روح کسی طرح داخل ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں نور محمدی کو ڈالا، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری وکل خلائق من نوری۔
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को पैदा फरमाया, फिर मेरे नूर से तमाम कायनात की चीज को पैदा किया। अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को पैदा किया, उसके बाद तमाम कायनात को पैदा किया। ये जो आप आसमान देख रहे हैं, ये जो आप जमीन देख रहे हैं, बादल देख रहे हैं, सितारे देख रहे हैं, ये हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदके वसीले से। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म में रूह डाला, नूरे मोहम्मदी दाखिल होने के बाद रूह भी दाखिल हो गई। ये वाक़या आपको मालूम है, बिल्कुल मालूम है, लेकिन मैं इस वाक़ये से एक और भी बात बताऊंगा जो आप नहीं जानते शायद, क्योंकि बिल्कुल आप नहीं जानते, शायद नहीं, बिल्कुल। हाँ, अल्लाह तबारक व ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी में अल्लाह ने हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नूर को डाला। फिर वो नूर हजरत आदम से हजरत शीश में मुंतकिल हुआ, फिर वो नूर हजरत शीश से हजरत नूह, हजरत नूह से हजरत लूत, हजरत लूत से हजरत इब्राहिम, हजरत इब्राहिम से हजरत इस्माइल, फिर हजरत अब्दुल मुत्तलिब की पेशानी में जलवागर हुआ। सुभान अल्लाह बेशक सुभान अल्लाह। जलवागर हुआ एकदम, नस्लन बाद नस्लिन, करनन बाद करनिन, वह नूर मुंतकिल होता हुआ एक आदमी से दूसरे आदमी, एक नबी से दूसरे नबी में मुंतकिल होता गया। लेकिन गौर कीजिए ये कि आप हजरत आदम को जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं, हजरत नूह को जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं, हजरत शीश को जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं, हजरत इब्राहिम को जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि आप इन हजरात, इन अंबिया किराम को नहीं जानते। क्यों नहीं जानेंगे? अरे गौर कीजिए, अल्लाह के नबी के नूर जिस नबी से भी मुंतकिल हुआ, जिस शख्स से भी मुंतकिल हुआ, वो तमाम दुनिया में मुमताज हुआ, वो तमाम दुनिया में जाने गए, वो तमाम दुनिया में मशहूर हुए, उन्हें शोहरत मिली, उन्हें शोहरत दवाम बख्शी गई। आप हजरत आदम को जानते हैं क्योंकि अल्लाह तबारक व ताला ने अपने नबी के नूर को उनमें मुंतकिल किया। आप हजरत नूह को जानते हैं, हजरत इब्राहिम को जानते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नूर के सच्चे वसीले से। आला हजरत अजीमुल मर्तबत इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मदह सताइश करने के अलावा, ये तो दूसरी चीज है, आला हजरत को मुख्तलिफ उलूम व फनून में महारत हासिल थी। लेकिन आला हजरत ने हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जो तारीफ व तौसीफ की, बल्कि खुद आला हजरत ने ही नहीं, बल्कि जितने भी दुनिया में शोरा पैदा हुए, आप हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जमाने के शोरा को ले लीजिए। हजरत हस्सान बिन साबित हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सामने तारीफ कर रहे हैं, वो अहसनु मिन कलम तरकतु ऐनी व अजमलु मिन कलम तलिदिल निसा खुलिक़त मुबर्रअन मिन कुल्ली ऐन कअन्नका कद खुलिक़त कमा तशा। ये कौन तारीफ कर रहे हैं? हजरत हस्सान बिन साबित हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तारीफ कर रहे हैं, नात बयान कर रहे हैं। दूसरी हजरत जिब्राइल आते हैं और बारगाह रिसालत में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैंने जमीन को उलट पलट कर देखा, कुरेद कर देखा, चांद कर देखा, मैं मशरिक में गया, मगरिब में गया, शुमाल में गया, जुनूब में गया, आसमान के जर्रों में गया, लेकिन या रसूल अल्लाह, आपसे ज्यादा हसीन व जमील किसी को न पाया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क़ल्लबतुल अर्ज़ मशारिक़हा व मग़ारिबहा फ़लम अरा मिस्ल मुहम्मदिन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह बेशक सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह, मैंने तमाम जहां खोज डाली, लेकिन आपके पाए का कोई पाया ही नहीं। ये थे कौन? ये हैं हजरत हस्सान बिन साबित, साहबी रसूल हैं। दूसरे हजरत जिब्राइल हैं। तीसरी बात लीजिए, हमारे हिंदुस्तान के अजीमुल मर्तबा शायर इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी
فرماتے لم یاتی نظیر کفی نظر مثلے تو نشد پیدا جانا جگ راج کو تاج ترے سرسو ہے تجھ کو شہد و سرا جانا الوالا والموج تغا من بے کس طوفا ہوش روبا مجدھار میں ہوں بگڑی ہے ہوا مری نیا پارے لگا جانا برسن ہارے رنجم رنجم دو بوند ادھر بھی گرا جانا بس خام نوائے رضانا یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا ارشاد احبا ناطق تھا ناچار اس راہ پہ پڑا جانا سب سے اعلیٰ وہ اولا ہمارا نبی سب سے بالا وہ بالا ہمارا نبی اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف بیان کرتے ہوئے تھک جاتے اور عرض کرتے یا رسول اللہ میرے پاس الفاظ نہیں ہے میرے پاس مفردات نہیں ہے میرے پاس مرکبات نہیں ہے یا رسول اللہ آخر میں صرف اتنا ہی کہوں گا لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے اور نثار تیری چال پال پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں تو بولے سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا مکی کی آمد مرحبا مدنی کی آمد مرحبا ذرا زور سے بولو مرحبا ذرا اونچا بولو مرحبا بشیر کی آمد مرحبا نذیر کی آمد مرحبا اکرم کی آمد مرحبا غمگسار کی آمد مرحبا غمخوار کی آمد مرحبا حسر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم مثل فارس نزد کے لیے اڑاتے جائیں گے سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا مکے کی آمد مرحبا مدنے کی آمد مرحبا بشیر کی مرحبا آمد نذیر کی آمد مرحبا دھوم مچا دو مرحبا دھوم مچا دو مرحبا آمد کی آ گئے سرکار دھوم مچا دو مرحبا مچا دو دھوم مچا دو آمد کی آ گئے سرکار یہ ہے اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف بیان کرتے ہوئے تھک جاتے ہیں لیکن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعریف ختم نہیں ہوتی کیوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف کما حق دنیا میں کوئی کر ہی نہیں سکتا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نور قرنن بعد قرنن نسلن بعد نسلن حضرت عبد المطلب کی پیشانی میں جلوہ گر ہوتا ہے اسی اسنا میں اصحاب فیل کا واقعہ رونما ہوتا ہے اصحاب فیل کا واقعہ جس میں آپ جانتے ہیں کہ خانہ کعبہ کو ڈھانے کے ارادے سے ایک بادشاہ چلا تھا لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس کے لشکر کو چھوٹے چھوٹے پرندوں سے چھوٹے چھوٹے پرندوں سے ہلاک کروا دیا اس کا مین واقعہ جو ہم بتانا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ جب ابرہہ بادشاہ خانہ کعبہ کو مسمار کرنے کے ارادے سے ڈھانے کے ارادے سے چلا تھا مکہ کی جانب جب وہ مکہ کے قریب پہنچا تو مکہ کے بہت سے رئیسوں کے اونٹ اور بکریوں کو گرفتار کر لیا تھا ان میں حضرت عبد المطلب کی 100 اونٹنیاں شامل تھیں حضرت عبد المطلب کو جب یہ بات پتہ چلی معلوم ہوئی کہ ابرہہ نے میرے 100 اونٹ کو گرفتار کر لیا ہے تو وہ اپنے اونٹوں کو چھڑانے کے لیے ابرہہ بادشاہ کے پاس گیا ابرہہ بادشاہ جب حضرت عبد المطلب کو دیکھا جب ابرہہ کی نظر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جد امجد پر پڑی ان کی پیشانی پر پڑی تو اپنے تخت سے کھڑا ہو گیا اس میں ایک دہشت طاری ہو گئی اس میں لرزہ پر اندام ہو گیا وہ کہنے لگا اے عبد المطلب میرے پاس آ میرے ساتھ آ کر میری تخت پہ بیٹھ حضرت عبد المطلب کوئی بادشاہ نہیں تھے کوئی بہت بڑے رئیس نہیں تھے صرف تھے تو کیا تھے خانہ کعبہ کے متولی تھے خانہ کعبہ کے متولی تھے یہی عہدہ ان کے لیے بہت بڑا تھا اس زمانے کے لیے اس قبیلے کے لیے جب وہ ابرہہ کے پاس گیا تو ابرہہ خوف و حراست میں اسے اپنے قریب بٹھا لیا اور عرض کیا اے عبد المطلب کس مقصد کے تحت یہاں آئے ہو کیا تم خانہ کعبہ کو میں جو مٹانے آیا ہوں
तुम ये अर्ज लेके आए हो? क्या तुम ये अर्जी लेके आए हो कि मुझे माफ कर दो, कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा? तो सुनिए और हजरत अब्दुल मुत्तलिब के जवाब पर कुर्बान जाइए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने जवाब दिया, ऐ अब्रहा, जो तुम सोच रहे हो कि मैं खाने काबा को मिसमारी होने से रोकने के लिए तेरे दरबार में आया हूं, तो ये तेरी गलत फहमी है। तो तेरी ये गलत फहमी है कि तुम ये सोच रहे हो मैं तो अपनी ऊँटनियां लेने आया हूं, मैं अपनी ऊँटनियां लेने आया हूं कि तुमने मेरे 100 ऊँटों को गिरफ्तार कर लिया। तो अब्दुल मुत्तलिब की ये जवाब सुनकर अब्रहा गुस्से में आ गया, लाल पीला हो गया कि मैं इसके खाने काबा को गिराने के लिए आया हूं, मक्का को दुनिया के नक्शे से मिटाने आया हूं, और ये खाने काबा को बचाने के बारे में कुछ नहीं सोचता, बल्कि ये अपने बकरियों के बारे में सोचता है। तो अब्दुल मुत्तलिब से उसने कहा, ऐ अब्दुल मुत्तलिब, जब मैंने तुम्हारी ऊँटनियों को गिरफ्तार कर लिया था तो मैं ये नहीं सोचा था कि तुम अपनी ऊँटनियों को लेने आए हो, मैं तो ये सोचा था कि तुम खाने काबा को बचाने के लिए मेरे पास आए हो। तो क्या तुम अपने खाने काबा को बचाना नहीं चाहते? तो अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया, ऐ अब्रहा, कान खोल के सुन, बकरियों और ऊँटनियों का मालिक मैं हूँ, खाने काबा का मालिक खुदा है। मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपनी मिल्कियत की हिफाजत करूँ। जिसमें मेरी मिल्कियत है, जिसका मैं मालिक हूँ, उसकी हिफाजत मैं करूंगा। खाने खुदा का मालिक खुदा, खाने काबा का मालिक खुदा है, खुदा उसकी हिफाजत फरमाएगा। तो ये जो बात है ये ऐसे ही नहीं है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब जो एक बादशाह के सामने बेखौफ व खतर बांग दोल ऐलान कर रहे हैं, हां से हां नहीं बल्कि हां से ना मिला रहे हैं, ये कुछ और नहीं था बल्कि ये नूरे मुहम्मदी ही था कि वो बड़े से बड़े हस्तियों के सामने भी बेखौफ खतर बोला करते थे। फिर मैं आपको देखिए वाकया देखिए अभी मैंने पहले ही कहा था कि अगर आप यहाँ आए हैं तो बस अच्छा से बैठे, क्योंकि यहाँ आपका बैठना भी इबादत होगा, तो आपका गप हाँकना भी इबादत नहीं होगा। ये इबादत नहीं होगा। अगर यहाँ 10 नेकी मिलेगी तो 10 बुराई भी मिल सकती है, 10 बदी भी आपके नामे अमाल में लिखे जा सकते हैं, है ना? तो अगर आपको लगता है कि मैं सुन लिया हूँ, बहुत सुन लिया हूँ, तो आप जा सकते हैं, क्योंकि जा सकते हैं आप। यहाँ पसीना हो रहा हूँ, इसमें मेरा फायदा थोड़ी है, ये मेरा फायदा है। आप सुनेंगे आपको फायदा होगा। यहाँ शोराई किराम भी आए हैं, आप लोगों को जरूर सुनाएंगे कुछ। तो बस कुछ ही मिनट मैं बोलूंगा, फिर आगे मेरे उस्ताद मोहतरम हाफिज़ कारी मुश्ताक साहब हैं, वो आप लोगों को आगे सुनाएंगे। तो अब्दुल मुत्तलिब के बाद वो नूर मुंतकिल हुआ कब? हजरत अब्दुल्ला की पेश। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे गौस, नारे गौस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इन शोराई किराम को तो आप लोग बखूबी जानते हैं कि हमारे इलाके के बहुत ही मशहूर और मारूफ शोराई किराम हैं। तो जरूर आप लोगों को इन दोनों को समाप्त करना है। तो बस थोड़ी देर बैठिए, मैं अपनी बात मुकम्मल कर दूंगा, क्योंकि बहुत पसीना आ रहा है। इतने पसीने में कभी काम नहीं किया हूँ। तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब से मुंतकिल होता हुआ वो नूर हजरत अब्दुल्ला की पेशानी में जलवागर हुआ। फिर वो नूर हजरत अब्दुल्ला की नस्ल से मुंतकिल होकर हजरत आमना के शिकम अतहर में, शिकम मुबारक में जलवागर हुआ।
جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 6 ماہ کے تھے، 6 ماہ کے پیٹ میں تھے، ہاں یعنی ان کی ماں حاملہ تھی، 6 ماہ کی تھی، تب ان کے والد کا انتقال ہو گیا تھا۔ پھر جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس خاکدان گیتی میں تشریف لائے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کس وقت پیدا ہوئے آپ لوگوں کو معلوم ہے؟ آپ لوگوں کو معلوم ہے کس وقت پیدا ہوئے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سوموار کے دن 12 تاریخ اور صبح صادق کے وقت پیدا ہوئے۔ اتنا معلوم ہے نا؟ اگر اتنا معلوم ہے تو میں آپ کو اس کے بیچ ایک ایسی بات بتاؤں گا جو آپ کبھی نہیں سوچے ہوں گے۔ اس کے بیچ میں یہ بات بتاؤں گا جو آپ کبھی سنے ہی نہیں ہوں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صبح صادق کے وقت پیدا ہوئے۔ یہ کب کا ٹائم ہوتا ہے؟ رات کے آخری حصے میں اور دن کے پہلے حصے میں۔ رات کے آخری حصے میں دیکھیے گا، سنیے گا، اگر آپ کو کچھ سیکھنا ہو تو سنیے گا، غور کیجئے گا۔ اللہ کے رسول کب پیدا ہوئے؟ رات کے آخری حصے میں اور دن کے اول وقت میں۔ جب دن شروع ہوتا ہے اس سے پہلے اور جب رات ختم ہوتی ہے اس کے بعد ایک ایسا وقت نمودار ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسی وقت پیدا ہوتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ تو اللہ کے رسول بچپن ہی سے سب کے لیے رحمت تھے۔ وہ جانتے تھے، وہ منصف تھے، وہ عادل تھے، وہ جانتے تھے کہ اگر میں دن میں پیدا ہوا تو دن رات کو کہے گا کہ میں تم سے افضل ہوں، میں تم سے بہتر ہوں، کیونکہ اللہ کے رسول دن میں پیدا ہوئے۔ اللہ کے رسول دن میں پیدا ہوئے۔ اگر اللہ کے رسول رات میں پیدا ہوتے تو رات کہتی کہ اے رات کہتی دن سے کہ اے دن میں تم سے بہتر ہوں، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رات کے وقت پیدا ہوئے۔ اللہ کے رسول ایسے وقت میں پیدا ہوئے تو نہ رات کو یہ افضلیت حاصل ہے نہ دن کو افضلیت حاصل ہے، بلکہ ایک ایسے وقت میں پیدا ہوئے جو دونوں کو برابر کر دیتی ہے۔ اللہ کے رسول عادل ہے، منصف ہے، وہ پہلے ہی سے فیصلہ کر دیے۔ بس سیرت نبوی تو ایسی چیز ہے، اگر اس میں برسوں اگر تقریر کی جائے تو یہ کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ تو میرے کہنے میں، بولنے میں جتنی بھی غلطی ہوئی، اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اور کہ اللہ میری تمام غلطیوں کو معاف فرما، میری تمام لغزشوں کو معاف فرما۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔